ایک بندہ ہے، ایک جن ہے، وہ نہیں جا رہا، دوسری صورتیں پڑھی ہیں، تیسری پڑھی ہیں، آپ جج کریں گے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ مریض پر پڑھتے ہیں، آپ مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس پر نہ فلاں صورت اثر کر رہی ہے، فلاں اس صورت پر، اس لفظوں پر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو تکرار، یہ آپ کو ایکسپیرینس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ گھر میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک لونڈی کو دم کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں دم کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک نشانی بتائی ہے، حدیث میں اس کی نشانی ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے اس مرد اور اس عورت کے۔ آپ نے فرمایا اس کو دم کرو، اس کو جن کی نظر ہے، اس کا مطلب جن بھی نظر لگاتا ہے، اس کو دم کرو قرآن سے۔ اب مجھے پوری اجازت ہے قرآن سے جہاں سے چاہوں میں پڑھ کے دم کروں، میرا یقین ہونا چاہیے نا، جنتر منتر پر تو یقین ہے۔ اب قرآن سے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گاؤں گیا آپ پر ایمان لانے کے بعد، جب میں وہاں گیا تو ایک بندہ انہوں نے زنجیروں سے جکڑا ہوا، باندھا ہوا، مجھے میرے پاس آئے، کہنے لگے تو ایک نیا ایمان لے کر آیا ہے، تم یعنی کہ تم ایک نبی آیا ہے جس پر تو ایمان لے کر آیا ہے، تو تیرے پاس کوئی ایسا منتر ہوگا، ہمارے مریض کو دیکھو، یہ اس کو یہ سب کئی بندے پکڑتا ہے، مارتا ہے، سنبھلنا نہیں جاتا، ہم نے زنجیروں سے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے یہ مسئلہ صحیح حدیث ہے، اس پر ہم نے ہاتھ اس لیے رکھا ہوا ہے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑ جائے۔ بس دو تقریریں کی، کسی کو رلایا کسی کو ہنسایا۔ آج کل تو بھانٹ پن آ گیا ہمارے میں کہ ہم رلاتے بھی ہیں لیکن کم، لیکن ہنساتے زیادہ ہیں، جوکر پن آ گیا ہمارا تقریروں کے اندر۔ اللہ رسول کی بات میں کوئی جوک نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، نہ اللہ نے کسی کا مذاق اڑایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مذاق اڑایا۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ یاد نہیں تھا، بس میں نے اس کو جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی زنجیریں کھل گئی۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ یہاں تو یہ ہے نا جی جڑے پیسے لیندے نے انہوں نے دم وچ اثر کوئی نہیں، انہوں نے پیو دیاں ملن ہے جی مفتے دلانے، انہوں نے پیو ملا چھوڑ گیا، ایسا نہیں ہے۔ 100 بکریاں دی ہیں، ٹھیک، یہ اس کے اوپر ہے لے یا نہ لے، وہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تو برا کام کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اچھا کام کر کے دیا۔ آپ نے اس کو ٹوکا کہ تم نے دم کیوں کیا؟ آپ نے اسے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم کرو؟ قرآن سے دم کیا نا اس نے، قرآن شفا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم ہے جو اس سے خسارے میں ہے، ہم ظالم ہیں، قرآن ہونے کے باوجود ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہم گائیڈنس، گائیڈ لائن، گائیڈ بک ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس کو، ہم ظالم ہیں، اس لیے آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے مسلمان، اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کون سا مسئلہ تمہارا قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اب اس نے قرآن پڑھا نا، سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے نا، ام القرآن کا ہے نا سورہ فاتحہ، ہے نا، یہ بھی فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اس میں بھی تفرقہ ڈال دیا، مباحثے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہوتی ہے کوئی کہتا نہیں ہوتی، ہے نا۔ سورہ فاتحہ سے سب سے بڑی عداوت ہے اس کو، ابلیس کو، شیطان کو سب سے بڑی عداوت جس آیت سے ہے، جس سورہ سے ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے 23 نام دیے اس کو، 23، یہ دم ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بچھو نے جب کاٹا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس پر فلک ناس پڑھی اور نمک اور پانی استعمال کیا۔ اس کو بھی بچھو نے کاٹا، جو دجانہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے، ان کے وہ سردار کو بھی بچھو نے کاٹا، وہاں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے۔ فضول جو باتیں کرتے ہیں نا، ایسے ان کا کام ہی صرف تنقید کرنا ہے۔ آج امت رل رہی ہے، کوئی دمانے ڈال رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، ہاں جی۔ ظاہر ہے جو بیمار ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کا بیٹا بیمار ہے، جس کی بیٹی بیمار ہے، اللہ نے کہا ہے یہ آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے۔
ہم نے دیکھا عیسائیوں کے پاس لوگ جا کر علاج کروا رہے ہیں، ہندوؤں کے پاس جا کر رہے ہیں، سندھ میں جا کر دیکھیں۔ تم نہیں کرو گے تو کدھر جائے گا یہ؟ اس کو دو نا اس کا متبادل فتوا تو لگا دیا کہ یہ مشرک ہے، مزار پہ جا کر ناچتا ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح تیری اذیت کیا ہے، تیرے گھر میں کیا معاملہ ہے؟ دو نا اس کو اب یہ ہے جو مرضی کر سکتا ہے، کافر کے پاس جائے گا، اس کو آرام آئے گا اس کے پاس۔ کتنی اذیت میں ہے یہ بتا رہا ہے، جو آگ لگ رہی ہے، زیور غائب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا، جادو ہے نا، توڑو نا اس کا۔ اب تو اس کو جہاں بھی صد ملے گی یہ جائے گا، کیونکہ اس پر مصیبت آئی ہوئی ہے۔ صحابے صفا والے توکل کا ہمارے پاس کدھر ہے؟ ہم 10 روپے کی خاطر تو اللہ بیچ دیتے ہیں، 10 روپے کا فائدہ ہوتا تو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ جی کہاں سے لائیں گے صحابہ صفا والا تقوی کہ نہیں ہمارا رازق اللہ ہے تو اللہ دے؟ تکے پر تو ہمارا ایمان بکتا ہے۔ تو اس کا متبادل دو نا، ایسے فتوے جھڑتے ہو کہ یہ کام ہے شرک ہے، بدعت ہے، نہ اس کا ڈیفینیشن پتا، نہ کچھ نہ کہاں، ہر چیز کو بدعت، ہر چیز کو شرک، کیونکہ ہلانا نہ آما تو بیٹھی لیکا لاواں، میں کچھ نہ کراں، بس 2 تقریریں کر کے میں ولی بن گیا۔ تو امت غرق ہو رہی ہے، کوئی تمالیں ڈال رہا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی قبروں پہ جھک رہا ہے۔ ان سے جا کے پوچھو نا ان کو کیا مصیبتیں ہیں، پھر جو ان کو اس مصیبت سے نجات دے گا وہ کہے گا یہی رب ہے میرا۔ سنیں، انسانی نفسیات کو سمجھو، میرے نبی سب کچھ بتا کر گئے ہیں، تم کرو نا گائیڈ، بتاؤ نا لوگوں کو۔ اب اللہ کے نبی سے میں صبح پڑھ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آپ نے فرمایا جب کسی بستی میں داخل ہو، کسی شہر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یقین کریں اللہ کی قسم، میں اللہ کا شکر ہے پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں گے کہ اس کا ترجمہ آدمی جب غور کرتا ہے نا پھر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں، ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس میں اس کا ترجمہ، اللہ کا شکر ہے بہت زندگی میں ہزاروں مرتبہ سفر بہت کیے ہیں، یہ پڑھتا ہوں میں جہاز میں جیسے ہی جہاز نیچے لینڈ کرتا ہے میں ایک دم اس دعا کو، زبانی مجھے یاد نہیں لیکن کیونکہ کبھی کبھی پڑھنی ہوتی ہے، اللہ مجھے توفیق دے۔ آپ یقین کریں اس دعا کو آج میں نے ذہن میں رکھا، میں نے بولا یار یہ کیا لفظ ہیں، اور ہم کتنے منکر لوگ ہیں کہ ہم اس شیطان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر میں داخل ہوتے نا، آپ نے ہمیں بھی قیامت تک کے لیے حکم دیا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، نہیں پڑھ زبانی یاد لکھ کر جیب میں رکھ لو، اپنے موبائل میں ڈال لو۔ اے ساتوں آسمانوں اور ان چیزوں کے رب جن پر یہ سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، ہاں جی، اور ساتوں زمینوں اور ان چیزوں کے رب جن کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور شیاطینوں کے رب، شیطان کے رب نہیں کہا، شیاطینوں کے رب اور ان کے رب جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے نا، انسانوں میں اور جنوں میں جن کو شیاطین نے گمراہ کیا، جو جادوگر ٹائپ کے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، جو قاتل لوگ ہیں، جو اس طرح کرتے ہیں، اور ہواؤں کے رب اور ان چیزوں کے رب جو انہوں نے اڑاتی ہے۔ میں تجھ سے اس بستی اور اس کے باسیوں کی اور اس بستی میں موجود چیزوں کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی خیر خواہی ہے کہ میں اس بستی میں آیا ہوں، آج راول پنڈی میں آیا ہوں، تو اللہ ان کی خیر خواہی کی میں دعا مانگ رہا ہوں نا، جب دعا مانگوں گا تو میری خیر خواہی ہوگی نا۔ اس کے باسیوں اور بستی میں موجود چیزوں کی بہتری کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کے باسیوں سے، کہ کہیں اس بستی میں کوئی گندے لوگ، کوئی برے لوگوں کے شر سے میں محفوظ رہوں، ان چیزوں کے شر سے جو ان میں ہیں۔ جب آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو اس بستی سے اس کو محبتیں ملتی ہیں، شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کبھی پڑھائی، کبھی یہ فرقہ واریت میں کبھی یہ سنایا گیا کہ تیرے فرقے میں یہ ہے اور میرے فرقے میں یہ نہیں ہے، یہ تو نبی کی بات ہے، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور مشکل بھی نہیں ہے۔ جب کسی بستی میں اترو اس کو پڑھو، پھر کسی گھر میں جاؤ
3 بار یہ کہہ دو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار کہہ دو، اس شر سے، جنوں انسانوں کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم نے تو امام دامن باندھ لیے، تم نے تو دھاگے باندھ لیے، تعویذ باندھ لیے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔